ایک سوال جو تاریخ کو ہلا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوال خود سے بھی پوچھا ہے کہ جو تاریخ ہمیں پڑھائی گئی کیا وہ مکمل تھی؟ کیا جو کچھ ہمیں نصابی کتابوں میں بتایا گیا وہی پوری حقیقت ہے، یا پھر تاریخ کے کچھ اوراق ایسے بھی ہیں جن پر جان بوجھ کر پردہ ڈال دیا گیا؟ یہ ولاگ کسی الزام کی بنیاد پر نہیں بلکہ سوال کی بنیاد پر ہے، کیونکہ سوال ہی علم کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے ان پہلوؤں کی جنہیں یا تو مختصر کر دیا گیا یا بالکل نظر انداز کر دیا گیا، یا پھر ایسے انداز میں پیش کیا گیا کہ اصل روح کہیں گم ہو گئی۔ یہ کہانی صرف فتوحات کی نہیں، یہ کہانی ہے علم کی، انصاف کی، تہذیب کی، اور اس خوف کی جو سچ سے پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فاتح ہمیشہ سچا بھی ہوتا ہے؟ جب رومن سلطنت طاقتور تھی تو تاریخ رومن نقطہ نظر سے لکھی گئی۔ جب یورپ نے دنیا پر سیاسی و عسکری غلبہ حاصل کیا تو تاریخ یورپی عینک سے دیکھی گئی، اور جب مسلم دنیا کمزور ہوئی تو اس کی تاریخ دوسروں کے قلم میں چلی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اسلامی تاریخ کے کئی ابواب یا تو غالب ہو گئے یا مسخ کر دیے گئے۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی، فرانسیسی اور دیگر یورپی طاقتیں مسلم علاقوں پر قابض ہوئیں تو صرف زمینیں نہیں لی گئیں، ذہن بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ اس قبضے کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا تعلیمی نظام۔ برِ صغیر میں لارڈ مکالے کا تعلیمی نظام ہو یا مشرق وسطیٰ میں نو آبادیاتی نصاب، اسلامی تاریخ کو ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا۔ مسلمانوں کو صرف جنگجو دکھایا گیا، علم و سائنس کا ذکر سرسری کر دیا گیا، انصاف، فلاحی نظام اور اخلاقی اقدار کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ تاریخ بدلی گئی، سوال یہ ہے کہ کیا چھوڑ دیا گیا۔ اسلامی تہذیب صرف تلوار کا نام نہیں ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا نام سنتے ہیں تو اکثر ذہن میں نقشہ بنتا ہے، گھوڑے، تلواریں، جنگیں، لیکن تاریخ کا وہ حصہ کہاں ہے جہاں بغداد میں رات کو بھی سڑکیں روشن ہوتی تھیں، قرطبہ میں ہزاروں کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں، عام شہری کو مفت علاج اور تعلیم میسر تھی۔ یہ سب کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو آج کی تاریخ کی کتابوں میں جگہ نہیں پا سکی۔ اگر ایک قوم کو بتایا جائے کہ اس کے آباء و اجداد نے دنیا کی سب سے بڑی جامعات بنائیں، جدید سائنس کی بنیاد رکھی، مذہب اور عقل کو ساتھ لے کر چلے، تو وہ قوم خود کو کمزور نہیں سمجھے گی۔ اس لیے اسلامی تاریخ کو یا تو خاموشی سے نظر انداز کیا گیا یا منفی انداز میں پیش کیا گیا، کیونکہ باخبر قوموں کو غلام بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ بغداد کا بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم، جہاں یونانی، فارسی، ہندی علوم کا ترجمہ ہوا، الجبرا، کیمسٹری، میڈیسن، فلکیات نے ترقی کی، لیکن نصابی کتابوں میں یہ سب ایک پیراگراف میں نمٹا دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اگر بتایا جائے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ اسلامی علمی تحریک کے بغیر ممکن نہ تھی تو بہت سے قائم شدہ بیانیے لرز جائیں گے۔ اب ہم سفر کرتے ہیں بغداد کے دل میں واقع بیت الحکمہ کی طرف، جو علم کا ایک ایسا مرکز تھا جس نے صدیوں کے لیے دنیا کی شکل بدل دی۔ یہاں یونانی، فارسی، ہندی اور دیگر علوم کا ترجمہ کیا جاتا تھا اور تحقیق کی جاتی تھی۔ بیت الحکمہ محض کتابوں کا گھر نہیں تھا، بلکہ سائنسی، فلسفیانہ اور ادبی علوم کا مرکز بھی تھا۔ یہاں بڑے بڑے علماء نے تحقیق کی، کتابیں لکھیں اور ان کا علم پوری دنیا میں پھیلایا۔ نصابی کتابوں میں اس مرکز کا ذکر صرف ایک چھوٹے سے پیراگراف میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ علم کی دنیا کا مرکز تھا۔ یورپ کے ابتدائی علماء بغداد، قرطبہ اور طلیطلہ آتے تھے تاکہ عربی علوم سے مستفید ہوں۔ آکسفورڈ، پیرس اور دیگر یونیورسٹیوں میں ابن سینا، الخوارزمی اور الرازی اور
دیگر مسلم علماء کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسا علم تھا جو یورپ کی نشاط ثانیہ کے لیے بنیاد بنا، لیکن یہ حصہ اکثر نصابی کتابوں میں چھپایا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یورپ نے سب کچھ خود ایجاد کیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب یورپ کی گلیاں تاریک تھیں تب قرطبہ میں رات کے وقت بھی سڑکیں روشن ہوتی تھیں۔ یہاں 70 سے زائد کتب خانے تھے اور لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ عوام کے لیے مفت علاج اور تعلیم، یہ سب کچھ موجود تھا۔ قرطبہ نہ صرف علم بلکہ تہذیب کا بھی مرکز تھا، جہاں مسلمانوں نے دنیا کو علم و عدل اور فنون کی بنیادیں فراہم کی۔ اسلامی تہذیب میں علم اور دین میں تصادم نہیں تھا، تحقیق عبادت تھی، سوال کرنا گناہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فلکیات، طب، کیمسٹری، ریاضی اور فلسفہ میں بے مثال ترقی ہوئی۔ اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمانوں کی علمی برتری کم دکھائی جا سکے۔ یورپ نے مسلمانوں سے علم سیکھا، عربی کتابوں کے لاطینی ترجمے ہوئے، بعض مرتبین نے مصنف کے اصل نام حذف کر دیے اور بعض نظریات کو یورپی ایجاد کی طور پر پیش کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ یورپ نے ترقی کے لیے مسلمانوں کی محنت اور علم سے فائدہ اٹھایا، مگر اکثر تاریخ میں یہ بیان نہیں ہوتا۔ اب آپ کی آسانی کے لیے چند مثالیں۔ الخوارزمی الجبرا کے بانی تھے، جن کے کام سے یورپ میں جدید ریاضی کی بنیاد بنی۔ ابن سینا طب کے عظیم عالم تھے، جن کی کتابیں صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہیں۔ الرازی کیمسٹری اور طب میں رہنما تھے، جنہیں یورپی یونیورسٹیوں نے صدیوں تک پڑھایا۔ اگر مسلمان علم میں اتنے آگے تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ نے علم سیکھنا شروع کیوں کیا، اور کیوں آج ہمیں یہ سچائی مکمل طور پر نہیں پڑھائی جاتی۔ جب آج ہم ریاست کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں طاقت، اقتدار اور قانون کا تصور ابھرتا ہے، مگر ابتدائی اسلامی ریاست کا تصور اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ریاست طاقت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ انسان کی خدمت کے لیے وجود میں آئی تھی۔ یہ کوئی نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک عملی نظام تھا، جس کی مثالیں تاریخ کے صفحات میں آج بھی محفوظ ہیں اگر ہم انہیں پڑھنے کا حوصلہ رکھیں۔ اسلامی تاریخ میں اگر کسی ایک نام کو عدل، احتساب اور خوف خدا کی علامت کہا جائے تو وہ نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اکثر تاریخ کی کتابیں ان کے دور کو صرف فتوحات کے حوالے سے بیان کرتی ہیں، مگر اصل عظمت فتوحات میں نہیں بلکہ اس نظام میں تھی جو انہوں نے قائم کیا۔ ان کے دور میں خلیفہ عام کپڑوں میں بازاروں میں گھوم سکتا تھا، حکمران عوام سے سوال کر سکتے تھے، عوام حکمران سے نہیں ڈرتے تھے، قاضی خلیفہ کے خلاف بھی بلا خوف فیصلہ دے سکتا تھا۔ یہ سب محض مثالی باتیں نہیں تھیں بلکہ روزمرہ کی حقیقتیں تھیں۔ ایک یہودی نے خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ دائر کیا، قاضی نے فریقین کو عدالت میں بلایا۔ نہ کوئی شاہی پروٹوکول، نہ محافظوں کی قطار، نہ خاص نشست۔ فیصلہ غیر مسلم شہری کے حق میں آیا اور خلیفہ وقت نے سر جھکا کر وہ فیصلہ قبول کیا۔ سوچئے آج کی دنیا میں یہ منظر کتنا ناقابل یقین لگتا ہے، مگر یہی وہ منظر تھا جو اسلامی ریاست کی اصل پہچان تھا، اور شاید یہی وہ منظر تھا جسے تاریخ میں زیادہ نمایاں نہیں ہونے دیا گیا۔ اسلامی ریاست میں بیت المال کوئی شاہی خزانہ نہیں تھا، یہ عوام کی امانت تھا۔ اس سے یتیموں کی کفالت کی جاتی تھی، بوڑھوں کا وظیفہ مقرر تھا، معذور افراد کی ذمہ داری ریاست اٹھاتی تھی، حتیٰ کہ غیر مسلم شہریوں کو بھی معاشی تحفظ حاصل تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو بھیک مانگتے دیکھا تو فرمایا، ہم نے تم سے جوانی میں ٹیکس لیا، اب بڑھاپے میں تمہیں چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں۔ اسی وقت اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ فلاحی ریاست کا وہ تصور تھا جو آج
جدید دنیا میں بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ اسلامی ریاست میں قانون کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ امیر اور غریب برابر، حاکم اور محکوم برابر، عرب اور غیر عرب برابر۔ یہ اصول صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آتا تھا۔ اسی لیے جب بعد کے ادوار میں یہ اصول کمزور پڑا تو ریاست بھی اندر سے کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اسلامی ریاست کا یہ ماڈل کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اگر دنیا یہ مان لے کہ مذہب انصاف دے سکتا ہے، ریاست عوام کی خادم ہو سکتی ہے، اقتدار جواب دہ ہو سکتا ہے، تو بہت سے جدید دعوے اپنی بنیاد کھو دیں گے۔ شاید اسی لیے اسلامی فلاحی ریاست کو ایک تاریخی استثناء بنا کر پیش کیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اسلامی ریاست صرف جنگوں اور تلواروں کا نام تھی تو پھر عدل اور فلاح کے یہ روشن واقعات تاریخ میں آئے ہی کیوں؟ جب بھی اسلامی تاریخ کا ذکر آتا ہے تو ایک تاثر بار بار ابھرتا ہے۔ یہ مردوں کی تاریخ ہے، خواتین کا کردار ثانوی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا پھر یہ بھی تاریخ کے ان ابواب میں سے ہے جنہیں آہستہ آہستہ دھندلا دیا گیا؟ اگر ہم دیانتداری سے تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی تصویر جس میں خواتین نہ صرف علم حاصل کر رہی تھیں بلکہ علم پیدا کر رہی تھیں، فیصلے دے رہی تھیں اور تہذیب کی بنیاد رکھ رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا معاشی خود مختاری کی پہلی مثال ہیں۔ اسلامی تاریخ کی پہلی عظیم خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نہیں تھیں بلکہ مکہ کی کامیاب ترین تاجرہ، اپنے وقت کی با اثر معاشی شخصیت اور ایک خود مختار کاروباری خاتون بھی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کے ابتدائی دنوں میں مالی سہارا دیا بلکہ یہ ثابت کیا کہ اسلام میں عورت کی معاشی خود مختاری کوئی جدید تصور نہیں بلکہ ابتدا ہی سے موجود حقیقت تھی۔ لیکن نصابی تاریخ میں یہ پہلو اکثر محض ایک سطر میں سمیٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم کا سمندر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار اسلامی علمی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ 2200 سے زائد احادیث کی راوی تھیں، فقہ، طب، ادب اور تاریخ میں مہارت رکھتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ یہ کوئی علامتی کردار نہیں تھا بلکہ علمی اتھارٹی تھی۔ امام ظاہری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم تمام خواتین کے علم کے ساتھ رکھ دیا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم غالب آ جائے گا۔ سوچئے اگر یہ کردار کسی اور تہذیب میں ہوتا تو کیا اسے اتنی خاموشی سے گزر جانے دیا جاتا؟ فاطمۃ الفہری، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، سن 859 میں مراکش کے شہر فاس میں ایک خاتون نے وہ کام کیا جس نے دنیا کے تعلیمی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ فاطمۃ الفہری نے جامعہ القروین کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی قدیم ترین فعال یونیورسٹی تھی۔ یہاں فقہ، فلسفہ، ریاضی، فلکیات پڑھائی جاتی تھی اور یہاں سے یورپ کے بھی کئی طلباء نے علم حاصل کیا۔ مگر آج یونیورسٹیوں کی تاریخ میں اس خاتون کا ذکر شاذ و نادر اور اسلامی تاریخ میں بھی یہ باب اکثر خاموش۔ یہ خاموشی محض اتفاق نہیں۔ اسلامی معاشرہ اور خواتین کا مقام۔ ابتدائی اسلامی معاشرے میں خواتین بازاروں میں کاروبار کرتی تھیں، علم سکھاتی تھیں، سماجی معاملات میں رائے دیتی تھیں۔ یہ تصور اس دقیانوسی تصور سے بالکل مختلف ہے جو آج پیش کیا جاتا ہے۔ جب بعد کے ادوار میں ثقافتی جمود آیا تو ان کرداروں کو بھی مذہب کے نام پر محدود کر دیا گیا اور پھر اسی محدود تصویر کو اسلامی تاریخ کہہ کر پیش کیا گیا۔ یہ باب کیوں دھندلا دیا گیا؟ اگر مان لیا جائے کہ اسلامی تاریخ میں خواتین فعال تھیں، علم و قیادت میں ان کا کردار تھا،
تو بہت سے جدید بیانیے کمزور پڑ جائیں گے اور بہت سے تعصبات ختم ہو جائیں گے۔ شاید اسی لیے ان کرداروں کو مکمل روشنی میں آنے نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلامی تاریخ واقعی عورت کو پیچھے رکھتی تھی تو پھر علم، تجارت اور تعلیم میں یہ روشن مثالیں کہاں سے آئیں؟ یہ حصہ اسلامی تاریخ کا سب سے مشکل، سب سے حساس اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا، کیونکہ یہ حصہ ہمیں دشمنوں کی طرف نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ مسلمان کب زوال کی طرف مڑ گئے، کیونکہ زوال کسی دن اچانک نہیں آتا، یہ ایک طویل عمل ہوتا ہے جو سوچ میں شروع ہوتا ہے، پھر نظام میں سرایت کرتا ہے اور آخرکار ریاستوں کو گرا دیتا ہے۔ تاریخ کا اٹل اصول، فکر مر جائے تو سلطنت زندہ نہیں رہتی۔ دنیا کی ہر بڑی تہذیب ایک خاص فکر کے گرد کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک وہ فکر زندہ رہتی ہے، سلطنتیں قائم رہتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد تھی سوال، علم، اخلاق، جواب دہی۔ جس دن یہ چاروں کمزور پڑے، اسی دن زوال کا پہلا چراغ جل گیا، مگر اندھیرے کی شکل میں۔ علم سے خوف، سوال کو جرم بنانے کا المیہ۔ اسلامی عروج کے دور میں سوال علم کی علامت تھا، بعد کے ادوار میں سوال کو بغاوت کہا جانے لگا۔ فلسفہ شک کی نظر سے دیکھا گیا، سائنس کو غیر دینی کہا گیا، اجتہاد کے دروازے عملاً بند کر دیے گئے۔ تھینک یو فار واچنگ JB TV. Don't forget like, share and subscribe.